الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وعلی اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ عبارت یہاں پہ پہنچی ہے کہ او مخفوظاً بالحرف نحو یا نحو قولہ تعالی یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون۔ مخفوظ بالحرف ہوگا کیا چیز؟ یعنی جو صلہ واقع ہو رہی ہے، جملہ صلہ جو واقع ہو رہا ہے اس کے اندر ایک ضمیر ہوگی اور وہ جو ضمیر ہے وہ مجرور ہوگی۔ مجرور کی پھر دو قسمیں بیان کی تھیں کہ یا اضافت کی وجہ سے مجرور ہوگی یا دوسری کیا ہے حرف کی وجہ سے مجرور ہوگی۔ ابھی جو مثال بیان کر رہے ہیں کہ حرف کی وجہ سے مجرور ہوگی، اور قرآن مجید کی اس آیت میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یأکلون مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون۔ یہ جو آیات ہیں ان کی ترکیب وغیرہ آپ نوٹ کر کے رکھیں کیونکہ امتحان میں آ سکتی ہیں یہ چیزیں، اور ترکیب کا وہی طریقہ نہیں بھولنا چاہیے، پورا کا پورا جو ہے وہ بیان کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے، فقط اس طرح نہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ابھی آپ کا ٹیسٹ آنے والا ہے تو اس میں دوبارہ آپ کی یاد دہانی ہوگی۔ تو مما تأکلون منہ میں جو ترکیب بنے گی کہ جب آپ مائے موصولہ بنائیں گے مبنی علی السکون سے کریں گے، تأکلون منہ یہ پورا جملہ بنائیں گے، تو جب بھی آپ اس میں موصول بنائیں گے تو اس کے صلہ میں یہ پوائنٹ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے عائد جو ضمیر عائد ہے اس کی تشخیص صحیح کی ہے یا تشخیص صحیح نہیں کی۔ تو یہاں پہ آپ جو عائد بنائیں گے وہ منہ کو ضمیر بنائیں گے کہ منہ میں جو جار مجرور متعلق ہے تأکلون کے، وہ ضمیر کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ عائد ہے جو ماں کی طرف پلٹ رہی ہے۔ تشربون کی جب مثال ہے کہ مما تشربون، تو وہاں پہ عائد آپ کو نہیں ملے گا، تو وہاں پہ پھر آپ کو کہنا ہوگا کہ یہاں پہ عائد جو ہے وہ محذوف ہے جو کہ ضمیر مجرور ہے اور وہ منہ کی شکل میں ہے۔ وقول شاعر کے یہ قول ہے کہ نصلی للذی صلت قریش ونعبدہ وان جحد العموم۔ پہلے شعر کے اندر الذی آیا ہے للذی صلت قریش۔ اب یہاں پہ صلت قریش میں تو صلت فعل ہو گیا اور قریش اس کا کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا۔ ضمیر تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ جو الذی کی طرف پلٹے، تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ عائد کیا محذوف ہے کہ للذی صلت قریش لہو کر کے یہاں پہ محذوف کریں گے کہ صلت لہو۔ ابن شام نے کیا کہا کہ اے نصلی للذی صلت لہو قریش، لہو جار مجرور کیا رکھیں گے؟ محذوف بنائیں گے۔ وفی ھذا الفصل تفاصیل کثیرہ لا یلیق بہا ھذا المختصر۔ تفاصیل کثیرہ ہیں، وہ ظاہری بات ہے الفیہ میں ذکر ہوں گی اور اس مختصر کتاب میں ذکر نہیں ہوں گی۔ وہ شبہ الجملہ تھے، دوسرے نمبر پہ بیان کیا تھا کہ صلہ کی دو قسمیں، ایک جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا۔ شبہ جملہ علم نحو میں تین چیزوں کو کہتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے ظرف، دوسرا جار مجرور، تیسرا صفت سری۔ اچھا، ظرف میں کیا ہے کہ الذی عندک، الذی عندک میں ترکیب کیسے ہوگی؟ الذی عندک کی، ٹھیک ہے، الذی اس میں موصولہ ہے، عندک کو آپ صلہ کیسے کہیں گے؟ عندہ مضاف ہو رہا ہے اور کاف کیا مضاف ہے۔ یہ جو عندہ ہے یہ ظرف واقع ہوتا ہے، ظرف زمان ہے، مکان ہے، ظرف مکان ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، جگہ کو بیان کرتا ہے۔ تو ظرف کیا ہوتا ہے؟ معذوف کے متعلق ہوتا ہے، جیسے جار مجرور متعلق ہوتا ہے ایسے ہی ظرف کیا ہوتا ہے؟ متعلق ہوتا ہے، اور وہ جب معذوف کے متعلق ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا ایک پورا معنی تام ہو جاتا ہے۔ اور وہ معذوف کیا ہوتا ہے؟ وہ عمومی افعال عموم میں سے، وہ کون کو بھی کہتے ہیں، یکون و کانا یکون، موجود بھی کہتے ہیں، اور عام طور پہ مستقر اور یستقر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ عمومی ہوتے ہیں، جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں کہ ہونے کے معنی میں، ٹھیک ہے جی۔ مثلا الذی عندک تمہارے پاس، تمہارے پاس کہہ دیا تو تمہارے پاس آپ کیا کہیں گے؟ ہے، تمہارے پاس موجود ہے، تو یہ موجود ہے کو ہم کیا رکھیں گے؟ محذوف رکھیں گے۔ تو تمہارے پاس موجود ہے یہ پورا جملہ ہے، لیکن ہم نے ذکر کیا کیا؟ فقط تمہارے پاس، عندک کو ذکر کیا، موجود ہے کو چھوڑ دیا۔ تو یہ جب آپ موجود ہے کہ آپ عربی بنائیں گے، ٹھیک ہے، موجود عندک، تو موجود ان کے اندر ایک ضمیر ہوگی، وہی ضمیر کس کی طرف پلٹے گی؟ الذی کی طرف پلٹے گی۔ الذی یستقر عندک، ٹھیک ہے، یوں ہو جائے گا۔ جار مجرور بالکل یہ صورتحال ہوگی۔ الذی فی الدار آپ نے کہا، الذی فی الدار، الذی یوجد فی الدار، الذی موجود فی الدار، یوں کہیں گے۔
تو یہی جو ہے نا الذی یوجد فی الدار، یہ الذی یستقر فی الدار، اس کے اندر ایک ضمیر ہے جو کہ الذی کی طرف پلٹ رہی ہے۔ تو یہ دو شبہ جملے کی مثالیں ہوں گی۔ تیسری جو شبہ جملہ میں ابن ہشام نے رکھا صفت سریہ کو، لیکن وہ ہر جگہ پہ نہیں ہے صفت سریہ۔ صفت سریہ کی ہم نے مثال دی تھی کہ 3 چیزیں صفت سریہ واقع ہوتی ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول اور صفت مشبہ، اور ان کی شرط بھی کیا ہوتی ہے کہ علم کے طور پہ استعمال ان کا نہ ہوتا ہو۔ ہر صفت سریہ جو ہے وہ جملہ واقع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ ہر صفت سریہ کو شبہ جملہ کا قانون ہر جگہ پہ نہیں دیتے کہ چاہے وہ الذی کے بعد آ جائے۔ مثلا الذی ضارب کہیں گے تو یہ درست نہیں ہے، یہ کہاں پہ ہوگا؟ وذالک فی صلۃ ال کے صلہ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ال کے صلہ میں جب الف لام اسم موصول بنتا ہے اور اس کے بعد صفت آپ سریہ لے کر آتے ہیں، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ال جو اسم موصول ہے اس کا جی صلہ کہاں پہ ہے؟ تو آپ اسی صفت کو کیا کہتے ہیں کہ یہ جو صفت ہے نا یہ شبہ جملہ کہلاتی ہے یہاں پہ۔ اس کی کیا مثال دی تھی مصنف نے الف لام والے اسم موصولہ کی؟ کوئی قرآن مجید کی آیت دی تھی پیش؟ اچھا مثال نہیں دی تھی، بس ہم یوں کہتے ہیں جاء الضارب، جاء الضارب، جاء الف لام پہ لگائیں گے ضارب، ٹھیک ہے، جاء الضارب، ٹھیک ہے۔ تو جاء الضارب کی ترکیب ہم کیسے کریں گے؟ جاء فعل ہو گیا، الف لام جو ہے وہ اسم موصول ہو گیا، اور ضارب صفت سریہ، اس کے اندر ایک ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے الف لام کی طرف، واضح؟ یعنی وہ ہے جو مارنے والا ہے۔ تو یہ جو ضارب ہے یعنی وہ بندہ آیا جو مارنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ الذی ضارب ہو نہیں کہا، ٹھیک ہے، کیونکہ ضارب جو ہے یہ مفعول کو چاہتا ہے، یوں آپ بنا لیں جاء الضارب زیدن، ٹھیک ہے، پوری ایک مثال بنائیں گے جاء الضارب زیدن۔ تو الضارب زیدن میں پھر ضارب کو کیا بنائیں دیں گے؟ صفت سریح ہے، اور یہ اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کا فاعل واقع ہو رہی ہے، اور زیدن کیا واقع ہو رہا ہے؟ اس کے لیے مفعول واقع ہو رہا ہے۔ تو اس ضارب کو کیا کہیں گے یہاں پر؟ شبہ جملہ کہیں گے، اور یہی جو ضارب زیدن ہے یہ شبہ جملہ ہے، یہ واقع ہوگا، کیا واقع ہو جائے گا جی؟ صلہ واقع ہو جائے گا۔ تو ضارب و زیدن کو نحوی کیا کہتے ہیں؟ شبہ جملہ کہتے ہیں۔ ابن ہشام نے یہ لکھی ہے بات۔ یعنی شبہ جملہ کس طرح شباہت ہے ان کے جملے کے ساتھ؟ شبہ جملہ یعنی پورا جملہ بن گیا نا ضارب و زیدن، اب شبہ جو کہہ رہے ہیں کس چیز میں شباہت ہوگی؟ یعنی معنی اعتبار سے، یعنی یہ پورا جملہ تو ویسے نہیں لگ رہا نا ضارب و زیدن میں، آپ کہتے ہیں زید کو مارنے والا، پھر کیا ہے؟ پیچھے بھی تو ہے فیدار، مثلا اس کے اندر ایک فعل لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ جملہ ہی ہوتا ہے۔ جملہ کی تعریف کیا ہے؟ جملہ کی تعریف، جملہ خبریہ کی تعریف کیا ہم کرتے ہیں کہ جس میں صدق اور کذب کا احتمال ہو سکتا ہو نا۔ جب آپ نے کہا کہ ضارب و زیدن، زید کو مارنے والا، تو یہ تو پورا جملہ تام بنی نہیں ہے نا، مرکب ناقص ہو جائے گا نا، مرکب ناقص کہلاتا ہے نا۔ مرکب ناقص کو مرکب تام یعنی شروع سے آ جاتے ہیں کہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب تام ہوتا ہے، مرکب تام کہیں یا جملہ کہیں ایک ہی بات ہے۔ اور وہ اگر جملہ آپ کے پاس جملہ خبریہ ہے تو وہ ایک ایسی بات ہوگی کہ جس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹی ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سچی ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ جملہ خبریہ کہلاتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا عندکا، آپ کے پاس، فقط آپ کے پاس کہا، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ مرکب ناقص کہلاتا ہے۔ جب یہ مرکب ناقص ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ پھر جملہ ہی نہیں رہا، ہم کہتے ہیں جملہ نہیں ہے لیکن اس جملے کی طرح ہے۔ جملے کی طرح کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تام کے حکم میں ہے۔ تام کے حکم میں کس طریقے سے ہے کہ یہاں پہ ہم ایک چیز کو معذوف مان لیں گے اور معذوف کے ساتھ اس کو پھر مکمل کیا بنا لیں گے؟ جملہ بنا لیں گے۔ فدار میں بھی ایسے کہا، گھر میں دیکھیں تو یہ مرکب ناقص ہے لیکن یہ مرکب تام کی طرح ہے۔ مرکب تام کی طرح کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ایک چیز کیا ہے؟ معذوف ہے۔ اسی طریقے سے ضارب و زیدن کہا، ٹھیک ہے، زید کا مارنے والا، تو یہ بھی کیا ہے؟ زید کا مارنے والا، تو یہ بھی ناقص ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ضارب و زیدن قائمن،
ٹھیک ہے، یا رأیت ضارب زیدن، تو یہ پھر پورا مل کے جملہ بنتا ہے نا۔ فقط آپ ضارب زیدن کو دیکھ رہے ہیں یا ضارب زیدن کو دیکھ رہے ہیں تو یہ تو ناقص ہے، مرکب ناقص ہے، پورا معنی نہیں دیتا ہمیں۔ لیکن اس کے باوجود اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ شبہ جملہ ہے، جملہ یعنی مرکب تام تو نہیں ہے، لیکن اس کو کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ شبہ جملہ ہے، یعنی معنی وہی پورے کے پورا ادا کر رہا ہے، کیونکہ ضارب یہاں پہ کس کی جگہ پہ آ گیا، صفت صریح ہے، یضرب کے معنی میں ہے، جاء الذی یضرب زیدن، الضارب زیدن یعنی جاء الذی یضرب زیدن، تو جب ضارب و یضرب کی جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں صفت صریح کے طور پہ، تو یہ پھر اسی جملہ کے کیا ہو جائے گا، مشابہ ہو جائے گا جو جملہ تام ہوتا ہے۔ یہ ساری وجات ہے، یعنی حقیقت میں جو شبہ جملہ ہے ہوتا مرکب ناقص ہے، لیکن اس کو جوڑ توڑ کے ادھر ادھر کے لحاظ بنا کے اسے پورے جملہ کی طرح بنا لیتے ہیں، تو لہٰذا وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ مرکب تام تو نہیں ہے، لیکن مرکب تام کی طرح آپ نے بنا دیا ہے، محنت کر کے مرکب تام کی طرح کیا آپ نے بنا دیا ہے۔ اصل سے نقل کیا کہتے ہیں، اصل سے نقل بہتر ہے، نہیں بعض کا کیا بنتا ہے، نقل سے نہیں اصل سے نقل بہتر ہے، کیا جملہ استعمال ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کی ڈپلیکیٹ بنائی جائے اور وہ زیادہ اچھی ہو، ٹھیک ہے، نقل اصل سے بہتر ہے، یہ جملہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو شبہ جملہ ہے نا، یہ بھی نقل ہی ہے، اصل میں ڈپلیکیٹ ہے، تو یہ اصل کی طرح ہو جاتی ہے، اس سے بہتر تو نہیں کہتے ناوی، لیکن شبہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی طرح ہے۔ اچھا، وہ شرط ظرف والجار مجرور ان یکون تامین، ظرف اور جار مجرور کی یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ تام ہوں۔ ظرف تام اور جار مجرور تام کسے کہتے ہیں، ناقص کے مقابلے میں کہتے ہیں تام کا، جیسا کہ ابھی ہم نے قانون بتایا ہے کہ تام میں کیا ہوتا ہے، یہ جو افعال عموم ہوتے ہیں، یستقر و موجود یا کون بھی اسے کہتے ہیں، جب آپ اس کے ساتھ اس ظرف کو جوڑیں گے اور جار مجرور کو جوڑیں گے تو آپ کہیں گے بات پوری ہو گئی ہے، معنی تام ہو گیا ہے، جملہ کیا ہو گیا ہے، مرکب تام ہو گیا ہے، تو وہ ظرف اور جار مجرور کیا کہہ لیں گے، تام کہہ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا وہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ بھئی یستقر و یوجد و موجود، یہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ معذوف کر دیں، یہ جار مجرور کیا ہیں، مرکب تام ہیں۔ اچھا، لیکن اگر صورتحال ایسی ہو کہ اس نے جملہ ایسا بولا ہے کہ وہاں پہ آپ ظرف اور جار مجرور کو اسی کون اور یستقرو کو معذوف رکھ کے متعلق کر لیں تو معنی آپ کا درست نہ بن رہا ہو، تو اس سے پھر کیا کہیں گے کہ یہ ناقص ہیں، یہ تام نہیں ہیں۔ مثال دیکھیے گا، جاء الذی بکا، ٹھیک ہے جی، جاء الذی بکا، وہ ذات آئی کہ بکا جو تمہارے ساتھ، اب بیکا کو متعلق کریں یستقرو، ٹھیک ہے، یستقرو عندکا اگر کہیں تو وہ تو بات بنتی ہے کہ وہ بندہ آیا کہ جو تمہارے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا، تمہارے پاس موجود تھا۔ جب بیکا کہہ رہے ہیں تو یہ حرف جار جو با ہے، یعنی یہ اس سے جو مطلب ہے وہ عربی کا واضح نہیں ہوتا کہ یستقرو بیکا، کہ جس کا وجود تمہارے سبب سے تھا، باعث سببیہ، ٹھیک ہے، یوجدو بیکا جو تمہاری وجہ سے موجود تھا، تو یہ اگلے کے لیے یہ بات کیا واضح نہیں ہوتی کہ میری وجہ سے موجود تھا بندہ، کیا مطلب کیا کہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے کہا کہ جاء الذی ام سے یہاں پہ کیا ظرف ہے، وہ آیا کہ ام سے جو کل موجود تھا، الذی یستقر ام سے جو کل میں موجود تھا، تو ایک بندہ جو کل میں موجود ہو آج میں موجود نہ ہو، یعنی کیا وہ مرنے کی بات کر رہا ہے کہ اچھا کل موجود تھا تو آج پھر موجود نہیں ہے، یعنی مر گیا تو پھر پھر آ بھی گیا ہے، کیا مطلب یہ نہیں ہو گیا جاء الذی عندک۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ ام سے اور بیکا جو ہیں ان کو آپ وہ جو عمومی افعال ہیں یستقر ان کے متعلق کر بھی دیں تو یہ مرکب تام اور جملہ آپ کے لیے نہیں بنتا کہ جس کے اوپر خاموشی درست ہو اور معنی آپ کا تام ہو جاتا ہو، یہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا تام کی کیا تفسیر کی جاتی ہے مرکب تام کی، کہ ما یصح السکوت علیہ، جس کے اوپر خاموشی درست ہو، معنی تام ہو جاتا ہو۔ تو خاموشی کب درست ہوتی ہے کہ جب ایک جملہ تام ہو جائے، تو ام سے یہاں پہ تام نہیں مان رہا، کیونکہ ام سے کو آپ یستقرو کے متعلق کرتے ہیں تو اگلا بندہ جو ہے وہ اس کے لیے مطلب واضح نہیں ہوتا کیا مطلب ہے۔ بیکا کو جب یستقرو کے متعلق کرتے ہیں تو اس کے لیے مطلب واضح نہیں ہوتا، جبکہ وہ واضح تھا کہ وہ جو کہا تھا نا فی الدار ہے، ٹھیک ہے، رأیت الذی فی الدار، جب فی الدار کہا تو وہ سیدھے سے پتہ چل گیا کہ جو گھر کے اندر کیا موجود ہے، یستقر فی الدار ہے۔ یا الذی عندک کہا تو رأیت الذی عندک،
تو اس سے بھی کیا واضح ہے، لیکن اس جیسی مثالوں میں کیا واضح نہیں ہے۔ وَحَكَى الْكِسَائِي نَزَلْنَا الْمَنْزِلَ الَّذِي الْبَارِحَةَ، کہتے ہیں کہ کسائی نے ایک جملہ حکایت کیا ہے قدیم عربی زبان سے، کہ کچھ قدیم عربی بولنے والوں نے یہ جملہ نقل کیا ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ نزلنا المنزل الذی البارحہ، کہ ہم اس گھر میں رکے ٹھہرے، البارحہ جو کل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ الذی البارحہ میں بارحہ کیا ہے؟ ظرف ہے، تو یہ ظرف کس کے متعلق ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو اگر آپ اس کو یستقر جو عمومی ہیں ان کے متعلق آپ کرتے ہیں تو جملہ تام ہی نہیں ہوتا۔ نزلنا المنزل الذی یستقر البارحہ، جو کل موجود تھا گھر، ہم اس گھر میں رکے جو کل موجود تھا، تو یہ تو معنی درست نہیں بنتا، لہذا یہ ناقص ہے۔ لیکن کسائی نے اسے کہا ہے کہ نہیں، آپ اس کو یستقر کے متعلق نہیں کریں گے، بلکہ یہاں پہ نزلنا کو کیا رکھیں گے؟ معذوف رکھیں گے، الذی نزلنا البارحہ۔ اس کا مطلب ہے کہ نزلنا کو جنہوں نے معذوف رکھا یہاں پہ وہ افعال عموم میں سے نہیں ہے، افعال عموم سے ہٹ کے کوئی اور فعل انہوں نے تصور کیا اور اس کو کیا رکھا؟ معذوف میں رکھا، اس کو معذوف رکھ کے جملہ کیا کر دیا؟ سیدھا کر دیا۔ تو قانون ہمارے پاس کیا ہے؟ یعنی یہ ہم تعریف آ جائے گی کہ اگر کوئی سوال کرے کہ بھئی ظرف اور جار مجرور تام اور ناقص میں کیا فرق ہے، ہاں جی ابو بصیر گروپ یہ بتائیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ ظرف مظروف اور جار مجرور جو ناقص ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اگر افعال عموم کے سے متعلق کریں تو کوئی معنی اس کا واضح نہ ہو، اور اگر افعال عموم کے متعلق کریں تو معنی تام ہو جائے تو وہ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تام کہتے ہیں۔ اب یہی جو الذی البارحہ ہے، اس سے افعال عموم کے جب متعلق کرتے ہیں تو معنی تام نہیں ہوتا، لہٰذا یہ ناقص کہلائے گا، لیکن ناقص ہونے کے باوجود یہ جملہ بولا گیا ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ وَهُوَ شاذٌ، کہ یہ کیا جی؟ شاذ ہے۔ اچھا، وَإِذَا وَقَعَ الظَّرْفُ وَالْجَارُ مَجْرُورٌ صِلَةً كَانَ مُتَعَلِّقَيْنِ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ وُجُوبًا تَقْدِيرُهُ اسْتَقَرَّ، جب ظرف اور جار مجرور صلہ واقع ہوں گے تو یہ دونوں متعلق ہوں گے فعل محذوف کے۔ فعل محذوف کے متعلق ہونا واجب ہو جائے گا کہ جس کی تقدیر استقرہ ہوگی اور اس کے اندر ضمیر ہوگی کہ جو مستتر ہوگی۔ وَضَمِيرُ الَّذِي كَانَ مُسْتَتِرًا فِي الْفِعْلِ، کون سا فعل؟ یہ استقرہ والا، اس کے اندر جو ضمیر مستتر ہے انتقل منہ الیہما، یہ اس سے منتقل ہوگی، اس فعل سے الیہما کس کی طرف؟ ظرف کی طرف، اور جار مجرور کی طرف، ظرف کی طرف ضمیر منتقل ہوگی۔ والظرف والجار مجرور، ضمیر اس کے متعلق ہو جائے گی۔ یا تو یہ کہ دونوں متعلق ہے ان کا یعنی صلہ بنے گی نا وہ، ہاں، الیہما سے مراد کیا ہونی چاہیے؟ یعنی جو اس میں موصول ہوگا الیہما، ان کی طرف منتقل ہوگی۔ الیہما یعنی ظرف اور جار مجرور کا جو اس میں موصول ہے ان دونوں کا، اس کی طرف ضمیر کیا ہوگی؟ منتقل ہوگی۔ وہ کرنا آپ کہیں کہ خود ضمیر فی الدار کے مثلا استقرہ فی الدار کہتے ہیں، استقرہ کی جو ضمیر ہے وہ فی الدار کے نہیں جا رہی نا اس کی طرف، وہ تو پیچھے الذی کی طرف جا رہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو انتقل منہ یعنی جو ضمیر ہے وہ منتقل ہو رہی ہے منہ اس فعل سے، کس کی طرف منتقل ہو رہی ہے؟ الیہما یعنی اس اسم موصول کی طرف، کس کا اسم موصول؟ ظرف اور جار مجرور کا۔ یہاں ٹھیک ہے، آپ ہم افعال عموم کو متعلق کرتے ہیں تو معنی تام ہوا تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، لیکن خود وہ جو افعال ہیں جو عموم وہ خود ناقص ہو تو پھر اور جو متعلق بھی سے کریں گے، یعنی کہ جار مجرور کو ظرف کو جس کو متعلق کرے وہ خود ناقص، تو پھر افعال عموم ناقص تو نہیں ہے نا، استقرہ تام ہے نا، یعنی جیسے کانا یکون ہے، کانا بھی تامہ مراد ہوگا وہاں پہ، کانا بھی دو قسم، کانا تامہ رکھیں گے، ہاں کانا تامہ ہی ہوگا، یعنی افعال عموم ہمیشہ تام بنائیں گے، ناقص نہیں بنائیں گے۔ یہ کانا بھی معنی ثابت ہوگا۔ میرا خیال کانا تام ہی استعمال ہوتا ہے اکثر، ہاں جو بھی معذوف بنائیں گے تام ہی بنائیں گے، ناقصہ تو نہیں بنا سکتے۔ اچھا جی، واضح ہے یہ مطلب یہاں پہ پورا ہوتا ہے، اور اس کے متن کی طرف اگر ہم آ جائیں، نہیں پڑھا تھا جو ہم نے، بہت پیچھے رہ گیا متن بھی اس کا۔
یہ آ گیا. اس میں مثالیں ہیں. چلیں یہ پھر متن آپ سے کل سنتے ہیں اگر اس میں کوئی نکتہ ہوا تو. ٹائم ختم ہو گیا. اللہم صلی